اللہ الرحمن الرحیم کتاب الإلاء، یہ کتاب ہے الا کے احکام کے بیان میں۔ الا کا لغوی معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، اور اصطلاحی معنی ہے خاوند کا اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے یا اس سے زائد نہ جانے کی قسم اٹھانا۔ مثلا یوں کہنا ہے واللہ لا اقربک 4 اشہر۔ الا کا لغوی معنی ہے قسم اٹھانا، اور اصطلاحی معنی ہے آدمی کا، شوہر کا اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے یا اس سے زائد نہ جانے کی قسم کھانا۔ مثلا یہ کہنا واللہ لا اقربک 4 اشہر، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس 4 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ اذا قال الرجل لامرأته، جب آدمی کہے اپنی بیوی کو واللہ لا اقربک، اللہ کی قسم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، او لا اقربک 4 اشہر، یا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا 4 مہینے، فہو مولن، تو وہ ایلا کرنے والا ہے۔ فإن وطئها في الأربعة الأشهر، پس اگر اس نے اس سے ہم بستری کر لی 4 مہینوں میں، حنس فی یمینہ، تو حانس ہو جائے گا اپنی قسم میں، ولزمتہ الکفارۃ، اور اس کو لازم ہوگا کفارہ، وسقط الإیلاء، اور ایلا ساقط ہو جائے گا، وإن لم یقربها، اور اگر اس کے قریب نہ گیا، حتی مضت 4 اشہر، یہاں تک کہ گزر گئے 4 مہینے، بانت منہ بتطلیقۃ واحدۃ، تو وہ اس سے بائنہ ہو جائے گی ایک طلاق کے ساتھ۔ فإن كان حلف على 4 اشہر، پس اگر اس نے قسم کھائی تھی 4 مہینوں پر، فقد سقطت الیمین، تو تحقیق یمین ساقط ہو جائے گی۔ وإن كان حلف، اور اگر اس نے قسم اٹھائی تھی علی الابد، ہمیشہ کے لیے، فالیمین باقیۃ، پس قسم باقی رہے گی۔ فإن عاد، پس اگر اس نے دوبارہ کیا، پس اگر وہ لوٹا، فتزوجہا، پس اس نے اس سے شادی کر لی، عاد الإیلاء، تو ایلا واپس لوٹ آئے گا۔ فإن وطئها، پس اگر اس نے اس سے ہم بستری کر لی تو ٹھیک، وإلا، ورنہ، وقعت، واقع ہو جائے گی طلاق، بمضی 4 اشہر تطلیقۃ اخری، 4 مہینوں کے گزرنے پر ایک اور طلاق۔ فإن تزوجہا ثالثا، پس اگر اس نے اس سے شادی کر لی تیسری مرتبہ، عاد الإیلاء، تو ایلا لوٹ آئے گا، ووقعت علیہا، اور اس پر واقع ہو جائے گی، بمضی 4 اشہر، 4 مہینوں کے گزرنے کے ساتھ، تطلیقۃ اخری، ایک اور طلاق۔ فإن تزوجہا بعد زوج، پس اگر اس نے اس سے شادی کر لی بعد زوج آخر، دوسرے شوہر کے بعد، لم یقع بذلک الإیلاء طلاق، تو واقع نہیں ہوگی اس ایلا کی وجہ سے طلاق، والیمین باقیۃ، اور قسم باقی رہے گی۔ فإن وطئها، پس اگر اس نے اس سے ہم بستری کر لی، کفر عن یمینہ، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ فإن حلف علی اقل، پس اگر اس نے قسم کھائی علی اقل من 4 اشہر، 4 مہینوں سے کم پر، لم یکن مولیا، تو وہ ایلا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر اپنی بیوی کو کہے واللہ لا اقربک، یا یوں کہے واللہ لا اقربک 4 اشہر، اللہ کی قسم میں تمہارے قریب 4 مہینے نہیں آؤں گا، تو وہ ایلا کرنے والا ہے۔ اگر 4 مہینوں کے اندر ہم بستری کر لی تو اپنی قسم میں حانس ہو جائے گا، اور اس پر کفارہ لازم ہوگا، اور ایلا کی جو قسم ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس نے اس سے ہم بستری نہ کی یہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے، تو پھر اس کو ایک طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں گے کہ اس نے 4 مہینے کی قسم اٹھائی تھی یا ہمیشہ کی قسم اٹھائی تھی۔ اگر 4 مہینے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی تھی تو اب قسم ساقط ہو جائے گی، اور اگر ہمیشہ کی قسم اٹھائی تھی کہ میں ہمیشہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو قسم پھر باقی رہے گی۔ طلاق بینہ پڑ جانے کے بعد اگر یہ دوبارہ اس سے شادی کر لیتا ہے تو وہی ایلا واپس لوٹ آئے گا۔ اگر اس نے اس سے ہم بستری کر لی تو قسم ساقط ہو جائے گی، اور اس پر کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اب بھی وہ اس سے ہم بستری نہیں کرتا تو 4 مہینے گزرنے پر اس کو ایک اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر پھر تیسری مرتبہ بھی اس سے شادی کر لی تو ایلا واپس لوٹ آئے گا، اور 4 مہینے گزرنے پر ایک اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ اب کل 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اگر وہ دوسرے شوہر سے شادی کر لیتی ہے اور اس سے طلاق یافتہ ہو کر پہلے شوہر کے پاس آتی ہے، تو اب اس ایلا کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ قسم باقی رہے گی۔
اگر ہم بستری کرے گا تو پھر کفارہ ادا کرے اپنی قسم کا۔ اگر اس نے قسم کھائی تھی 4 مہینوں سے کم کی قریب نہ جانے کی تو اب یہ ایلا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو یوں کہے واللہ لا اقربک، یا کہے واللہ لا اقربک اربعۃ اشہر، اللہ کی قسم میں تمہارے قریب 4 مہینے نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے ایلا کر لیا، یہ مولی ہے یعنی ایلا کرنے والا ہے۔ اگر 4 مہینوں کے اندر ہم بستری کر لی تو قسم میں حانث ہو جائے گا اور اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا اور ایلا ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور یہ اس کے قریب نہیں گیا تو پھر ایک طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں گے کہ اس نے 4 مہینے نہ جانے کی قسم کھائی تھی یا ہمیشہ نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ اگر 4 مہینے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی تو یمین ساقط ہو جائے گی، اور اگر ہمیشہ نہ جانے کی قسم کھائی تھی تو اب یمین باقی رہے گی، قسم باقی رہے گی۔ اگر طلاق بینہ جو پڑ گئی ہے اس کے بعد اس سے وہ شادی کر لیتا ہے تو وہی ایلا واپس لوٹ آئے گا۔ اگر ہم بستری کر لی تو ٹھیک ہے، قسم ساقط ہو جائے گی، اور اگر وہ 4 مہینے اس کے قریب نہیں گیا تو پھر ایک اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر تیسری مرتبہ شادی کی تو ایلا واپس لوٹ آئے گا، اور 4 مہینے گزرنے پر ایک اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ اب 3 طلاقیں ہو گئی۔ اس کے بعد اگر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے اور پھر پہلے شوہر کے پاس واپس آ جاتی ہے تو اب اس ایلا کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن یمین باقی رہے گی۔ اگر وطی کر لے تو قسم کا کفارہ ادا کرے، اور اگر اس نے 4 مہینے سے کم نہ جانے کی قسم کھائی تھی تو اب یہ ایلا کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ، اگر اس نے قسم کھائی تھی حج کی یا روزے کی یا صدقہ کی، او عتقٍ أو طلاقٍ یا آزادی کی یا طلاق کی، فَهُوَ مُولٍ، تو وہ ایلا کرنے والا ہے۔ اگر اس نے ایلا اس طرح کیا کہ اللہ کی قسم، ایلا اس طرح کیا کہ اگر میں تمہارے قریب آیا تو مجھ پر حج لازم ہے یا روزہ لازم ہے یا صدقہ لازم ہے، یا میرا فلاں غلام آزاد ہے یا فلاں بیوی کو طلاق ہے، تو یہ بھی ایلا ہے۔ اگر ایلا اس طرح کیا کہ اگر میں تمہارے قریب آیا تو مجھ پر حج لازم ہے یا روزہ لازم ہے یا صدقہ لازم ہے یا فلاں غلام آزاد ہے یا فلاں بیوی کو طلاق ہے، تو اب یہ ایلا کرنے والا ہوگا۔ وَإِنْ آلَا، اور اگر ایلا کیا من المطلقۃ الرجعیۃ، طلاق رجعی والی عورت سے، کان مولیاً، تو وہ ایلا کرنے والا ہوگا۔ وَإِنْ آلَا من البائنۃ، اور اگر ایلا کیا بینونت والی عورت سے، طلاق بینہ دی ہوئی بیوی سے، لم یکن مولیاً، تو وہ ایلا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تھی اور اس سے اس نے ایلا کر لیا تو اب یہ ایلا کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اگر اپنی بیوی کو طلاق بینہ دی تھی اور اس سے اس نے ایلا کر لیا تو یہ مولی نہیں ہوگا۔ بیوی کو طلاق رجعی دی تھی اور اس سے ایلا کر لیا تو یہ ایلا ہوگا، اور اگر بیوی کو طلاق بینہ دی تھی اور اس سے ایلا کیا تو یہ ایلا نہیں ہوگا۔ ومدت ایلاء الامۃ شہران، اور باندی کے ایلا کی مدت 2 مہینے ہے۔ اگر اس کی بیوی ہے باندی اور اس سے ایلا کر لیا تو اس کے ایلا کی مدت 2 مہینے ہے۔ آزاد عورت کی تو 4 مہینے ہے، لیکن اگر اس کی بیوی باندی ہے اور اس سے اس نے ایلا کیا تو یہ ایلا، اس ایلا کی مدت 2 مہینے ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى، اور اگر وَإِنْ كَانَ الْمُولِي، اور اگر ایلا کرنے والا مریضاً بیمار ہو، لا يقدر على الجماع، جماع پر قادر نہ ہو، او كانت المرأة مریضة، یا بیوی بیمار ہو، او كانت رتقاء، یا بند راہ والی ہو، او صغیرة، یا اتنی چھوٹی ہو، لا یجامع مثلها، کہ اس کی جیسی سے ہم بستری نہ ہو سکتی ہو، او کانت بینہما مسافۃ، یا ان کے درمیان اتنی مسافت ہو، لا یقدر ان یصل الیہا، کہ نہ قادر ہو کہ وہ اس تک پہنچ جائے، فی مدت الایلاء، ایلا کی مدت میں، ففیئہ، تو اس کا فے، اس کا رجوع کرنا، ان یقولا، یہ ہوگا کہ کہے، بلسانہ، اپنی زبان کے ساتھ، فئت الیہا، میں نے اس سے رجوع کر لیا۔
فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ پس اگر اس نے ایسا کہا سقط الإیلاء تو ایلا ساقط ہو جائے گا. وَإِنْ صَحَّ فِي الْمُدَّةِ اور اگر وہ تندرست ہو گیا مدت کے اندر، مدت ایلا کے اندر، بطل ذلك الفیء تو یوں فے باطل ہو جائے گا. وصار فیئہ الجماع وصار فیئہ الجماع اور ہو جائے گا اس کا فے، اس کا رجوع کرنا جماع. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایلا کرنے والا شوہر بیمار ہے، وہ جماع نہیں کر سکتا، یا عورت بیمار ہے، یا وہ بند راہ والی ہے، یا اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے جماع نہیں ہو سکتا، یا اس کے اور بیوی کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ وہ مدت ایلا 4 مہینے کے اندر اس تک نہیں جا سکتا، لیکن یہ رجوع بھی کرنا چاہتا ہے اپنے ایلا سے، تو اس کا رجوع پھر زبانی ہوگا. یوں کہے فیت الیہا میں نے اس سے رجوع کر لیا. اگر ایسا کہہ دے کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا تو ایلا ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بیمار تھا اور مدت ایلا کے اندر صحیح ہو گیا تو یہ زبانی رجوع باطل ہو جائے گا اور اس کا رجوع جماع کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا. ہم بستری کرے گا تب یہ رجوع سمجھا جائے گا. اگر ایلا کرنے والا بیمار ہے، جماع پر قادر نہیں ہے، یا عورت بیمار ہے، یا وہ بند راہ والی ہے، یا اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے جماع نہیں ہو سکتا، یا ان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ وہ ایلا کی مدت میں وہاں تک جا نہیں سکتا لیکن فے کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو پھر رجوع زبانی ہوگا اور یوں کہے فیت الیہا میں نے اس سے رجوع کر لیا. اگر ایسا کہہ دے تو سقط الایلاء ایلا ساقط ہو جائے گا اور اس کا جو فے ہے وہ اب جماع کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا. وہ زبانی فے اس کا باطل ہو جائے گا اور جماع کے ساتھ اس کا فے تبدیل ہو جائے گا. وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اور اگر کہے اپنی بیوی کو أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ تو مجھ پر حرام ہے. سُئِلَ عَنْ نِيَّتِهِ تو پوچھا جائے گا اس کی نیت کے بارے میں. فَإِنْ قَالَ پس اگر کہے أَرَدْتُ الْكِذْبَ میں نے ارادہ کیا جھوٹ کا، فَهُوَ كَمَا قَالَ تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے کہا. وَإِنْ قَالَ اور اگر اس نے کہا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ میں نے اس سے ارادہ کیا طلاق کا، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ تو وہ طلاق بائنہ ہوگی. إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الثَّلَاثَ مگر یہ کہ وہ 3 کی نیت کرے. وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ اور اگر اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا اس سے زہار کا، فَهُوَ زِہَارٌ تو وہ زہار ہے. وَإِنْ قَالَ اور اگر اس نے کہا أَرَدْتُ بِهِ التَّحْرِيمَ میں نے اس سے ارادہ کیا حرمت کا، اور لم ارد بِهِ شَيْئًا یا میں نے اس سے کسی شے کا ارادہ نہیں کیا، فَهِيَ يَمِينٌ تو وہ قسم ہوگی، يَسِيرُ بِهِ مُولِيًا ہوگا وہ اس سے ایلا کرنے والا. اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے انت علیہ حرام تو مجھ پر حرام ہے، تو پوچھا جائے گا تمہاری مراد کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میری مراد جھوٹ ہے تو ٹھیک ہے یہ جھوٹ ہے، اور اگر کہتا ہے میری مراد طلاق ہے تو پھر طلاق بائنہ ہوگی. ہاں 3 کی نیت کر لے تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اگر وہ کہے کہ میری مراد زہار ہے تو پھر یہ زہار ہوگا، اور اگر کہے کہ میری مراد حرمت ہے یا میری مراد کچھ بھی نہیں ہے تب یہ یمین ہوگی، اور اس سے ہم اس کو مولی سمجھیں گے، ایلا کرنے والا سمجھیں گے. اگر اس نے اپنی بیوی کو کہا انت علیہ حرام تو مجھ پر حرام ہے، تو پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے. اگر وہ کہے کہ میری مراد جھوٹ ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر کہے کہ میری مراد طلاق ہے تو پھر طلاق بائنہ ہو جائے گی. ہاں اگر 3 کی نیت کر لے تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اگر کہے کہ میری مراد زہار ہے تو پھر یہ زہار ہوگا، اور اگر کہے کہ میری مراد حرمت ہے یا میری مراد کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ یمین ہوگا، اور ہم سمجھیں گے اس نے ایلا کر لیا.